اچھا، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ برین ہیمریج ہے یا اس سے زیادہ عمر کی جو خواتین یا مرد ہوتے ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو بعض اوقات فالج کے اثرات ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی کو ہاف باڈی کے پہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ سمدھا ہیلنگ کے ذریعے وہ تمام وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایسے کئی کیسز ہیں. اچھا، ہمارے اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں خود ایسی ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں، اور خود اسٹوڈنٹس نے اپنی کلینکس بنائی ہوئی ہے، اپنے کلینکس میں کام کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں لوگوں کے، ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی. صحیح، خود اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. اور میں نے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا، میں جب کیمپس لگاتے تو ہزاروں لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور ایسے ایسی بیماریاں اس میں ٹھیک ہوتے تھے جو کہ تقریباً زیادہ تر ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو میڈیکلی بالکل مایوس ہو چکے ہیں. اچھا، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اگر میڈیکل سے ان کا علاج ہوتا ہے وہ میڈیکل سے ہی کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ انسین چیزوں پہ بلیو رکھنا ذرا مشکل ہوتے ہیں. اگر یہ 100% کام کرتا ہے، میڈیکل اگر 50% کام کرتا ہے تو میڈیکل کو لوگ مانیں گے، اور اس کو نہیں، اس طرف اتنا نہیں آئیں گے کہ یہ پتہ ہے یہ انسین چیزیں ہیں، جی، یہ انسین انرجی ہے. انہیں کیا پتہ ہے اپنے آپ سے کہ میں کیا ہوں. انہیں تو یہ ہے کہ 5 سینس سے اپنے آپ کو سمجھنے کا، لائک انیمل، ٹچ کرنا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا اور سننا آواز. 5 سینس سے انسان اپنے جو ہے نا مادیت پرستی جو ہے یا مادیزم جو میں جو ہے وہ 5 سینس سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور جو 6 سینس ہے وہ تو ہم نے دیکھے نہیں، تو وہ تو کون اس پہ غور کرے گا. ان پہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ٹیچر ہے یا ایک ماں ہے، باپ ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے اگر خود وہ نہیں جانتا ہے کہ میرے 6 سینس کیسے کام کرتا ہے، میرے اندر شعور، تحت الشعور، لاشعور کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، میرے خیال کیسے کیا ہے، اپنے خیال سوچے کیا ہیں، وہ انرجی کیسی کام کر رہے ہیں، تو اگر خود انہیں پتہ نہیں ہے وہ کیسے اس طرف آئیں گے. تو اس لیے یہ میڈیکل سے زیادہ طاقتور ہے، جو سمدھا ہیلنگ انرجی زیادہ کام کر رہا ہے میڈیکل سے. اس لیے لیکن اگر کم کام کر رہا ہوتا تو یہ چلتا نہیں. صحیح. اگر میڈیکل جتنا کام کر رہا ہوتا، اس کا ورک میڈیکل جتنا ہوتا نا، میڈیکل میڈیسن جتنا ہوتا، تو یہ لوگ اس طرف آتے ہی نہیں. اس لیے یہ میڈیکل سے کچھ اور زیادہ پاور ہے اس میں، میڈیکل ٹریٹمنٹ سے. اس لیے لوگ جو ہے نا اس طرف آ رہے. ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، کسی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بغیر نیچرل طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل تو کیا نہیں ہے یا میڈیکل کو اگنور کرے، ختم کر دیں. نو، یہ طریقہ میڈیکل کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ملائیں گے تو یعنی اس کے ریکوری جلدی ہو جائیں گے، اور بلکہ دوائیوں کے پوٹینسی بھی بڑھ جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی دوائیوں کے مضر اثرات بھی کم کر دیتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی باڈی میں. ایسی کئی کیسز ہیں، اور ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب ایسے کچھ خدا پرست اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کچھ تھوڑے روحانیت کے قریب ہوتا ہے، تھوڑے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ، اگر اس کے پاس ٹائم نہ بھی ہے تو کچھ نہ کچھ انرجی دے دیتا ہے کسی کو. کسی کا درد دکھ دور ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. صحیح. اس کو تو کروڑوں پیسے پہ خریدا نہیں جا سکتا ہے کہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کے ہاتھ سے کسی کے درد دکھ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہو جائے جی، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ بس ایسا ہی کمرشل سمجھتے ہیں، بس لے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا آخرت سے، اپنے ابد کی دنیا سے انہیں بس یہ ہے کہ وہ
پیسے کی خاطر کچھ لوگ کرتے ہیں اور بس کہ انہیں بہت سی مشکلات سے خود نجات ملے اور بس بات ختم، باقی کی کوئی پرواہ کسی قسم کی نہیں۔ اور میرا جو مقصد ہے، جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، وہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص سیکھے گا، دوسروں کو دے گا، دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کسی اور گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے وہ مجھے بہت خوشی ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کا جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اتنی خوشیاں مجھے ملتے ہیں اور اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے، اس سے مجھے زیادہ طمانینت، قلبی اطمینان ہوتا ہے، میں آگے بڑھتا ہوں اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کچھ دیے ہیں اور اسی سے مجھے یقین ہوتا ہے اور زیادہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ اللہ پہ آپ کو یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ ایسے انسان طاقتیں دی ہوئی انسان جو ہمارے وجود میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد میں ہے، ہم اسے سمجھتے نہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آتے ہیں اسی اسپیشل بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ پورے پاکستان میں اس طرح کے اسکولز ہیں کہ جہاں یہ اسپیشل بچے جو کو تربیت دی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے۔ کراچی میں بھی میں نے ایسے اسکولز کو وزٹ کیا ہے، لیکن وہاں جو ٹیچرز ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان ٹیچرز کو بھی ذیل سائنسز کے حوالے سے کچھ پہلے ٹریننگ دی جائے تاکہ جو اسپیشل بچے وہاں پر آتے ہیں ان کی ریکوری جو ہے وہ زیادہ اسپیڈلی ہو سکے، زیادہ تیزی سے ہو سکے؟ جو 10 سال میں ٹھیک ہونے والا ہے وہ 2 سال میں یا 3 سال میں ہو۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ٹیچرز جو اسپیشل بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، وہ بھی یہ ٹریننگ حاصل کریں؟ اصل میں تو ہے ٹیچر کو آپ تربیت دیں تو ٹیچر ہی سارا کچھ کر لیتا ہے۔ ٹیچر کو بیسیکلی تو ہے ٹیچر ہے اور ماں باپ ہیں، ان دونوں کو آپ صحیح تربیت دیں اور ان کو ٹیچ کریں تو بس بچے خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ خود بخود ہمارے بچے صحت مند رہیں گے، پرسکون رہیں گے، ہیپی رہیں گے اور ان میں خوف، بیجا خوف، ڈپریشن، ٹینشن نہیں ہوگا، میموری ویک نہیں ہوں گی اور پڑھنے لکھنے کا رفتار صحیح ہوگا اور ان کے تربیت جو ہے ماحول اس سے خود بخود پازیٹیو بنیں گے، ماحول خود بخود اس سے بہتر بنیں گے، ماحول میں خود بخود چینج آ جائیں گے۔ بچہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، ہمارے بنیاد یعنی صحیح ہو گئے، ہمارے تعداد صحیح ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے سوالات میرے پاس ہے، میں ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمیں سلمان ہیں، سلمان واحدین اسلام آباد سے کیا ہے، تھوڑا سا طویل سوال ہے، میں نے لکھ لیا تھا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لکھایا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا بہرحال جواب دیں۔ انہوں نے ہم سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی پروگرام میں ہمیں اس کا جواب ضرور دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں جی میرا بھانجا، ان کا بھانجا ہے کوئی، تو کہتے ہیں میرا بھانجا ہمارے پاس رہتا تھا، پہلے تو وہ ٹھیک تھا، اچھا جب ان کے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو اب جب شادی ہوئی تو ظاہر ہے ان کی جو وائفس ہیں یا ان کی جو بھابھی تھی وہ گھر میں آ گئی اور ان بھابھیوں نے اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ڈانٹا کرتے تھے اور مختلف حوالوں سے کہ تم پڑھ نہیں سکتے ہو، تم نکمے ہو۔ اب اس ساری ایٹیٹیوڈ سے ان کی جو بھابیاں تھیں جو شادی کر کے ان کے بھائی کی بیویاں جو گھر میں آئیں، انہوں نے جو نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ دیا اس بچے کو، اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ جی تم نکمے ہو، تم پڑھ نہیں سکتے ہو، تو وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کر گیا ہے۔ وہ اس سے اپنا کانفیڈنس لوز کیا، اس نے ان کا کہنا ہے کہ اس کو کہا کہ جی تم پڑھ نہیں سکتے، تم نکمے ہو، اور اب وہ بچہ واقعی اپنے اعتماد کھو چکا ہے۔ آپ کا پروگرام دیکھا تو امید ہوئی کہ وہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا ایچ ایم ایف سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال ان کا یہ ہے۔ جی ایچ ایم ایف سے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی اگر تھوڑا سا ان کی سیٹسفیکشن، پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، جی اور یہ سمدھا ہے، ان کے بالکل کانفیڈنس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اصل میں جو ہے بیہیویئر ہمارے وہی بات ہے کہ وہ جو
بھابھی ہے اور انہوں نے اس طرح کی سلوک بچوں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کیا ظاہر ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے، کیونکہ جب نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے تو وہ ماحول میں پھیل جاتے ہیں. صحیح. جس طرح خیالات ہیں ہمارے خیالات کا انرجی بھی نیگیٹیو انرجی پھیل جاتے ہیں. صحیح. نہیں لیکن کیا یہ اس طرح کا جائز ہے؟ دیکھیے جس طرح کا یہ سوال کیا مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے یہ پڑھ کے کہ ایک بچہ جو بالکل ٹھیک تھا اب آپ اس کو بلا وجہ آپ یہ کہنا شروع کر دیجیے آپ نکمے ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی اے ٹائم ول کم کہ وہ اپنے آپ کو نکما ہی محسوس کرنے لگے گا اور وہ اپنا کانفیڈنس لوز کرے گا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو اس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو بڑوں کا ایٹیٹیوڈ بچوں کے ساتھ جب اس طرح کا ہوگا تو؟ وہی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں. ہمیں ٹیچر ٹریننگ لینی چاہیے، ہمیں اسکول میں پڑھانی چاہیے ذیل سائنسز کو، ہمیں یونیورسٹی میں پڑھانی چاہیے، کالج میں پڑھانی چاہیے ہمیں. پھر جا کر ہمارے بچہ ایک طرح کے کچھ صحیح تربیت حاصل کریں گے. اب اس میں تو بڑا قصور ہے ان بڑوں کا جو اس گھر میں رہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. اس طرح کے اگر ایٹیٹیوڈس ہوں گے تو بچہ تو پھر اسی طرح سے احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. جی بالکل، بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اتنا اہم ہے اور یہ بیہیویئر ہمارے کبھی کبھی ہم بچوں پہ بہت غور کرتے ہیں، بچوں پہ بہت توجہ دینے کی وجہ سے بھی ہم سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کہ بچے کے اندر وہ غلط انرجی کریٹ کرتے ہیں الفاظ کی وجہ سے. تو PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز اور HMF آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے استعمال کریں. آپ اپنے الفاظ کے الفاظ کو ایسے انرجی بنائیں، ایسے طاقت بنائیں جو دوسروں میں جا کر سرایت کرے اور دوسروں میں جا کر اس میں ایک دم چینج لیں. صحیح. اپنے وائس میں ایسے انرجی لیں جو بھی دوسروں پہ بہترین اثر کریں اور دوسروں میں آٹومیٹیکلی چینج لائیں. اپنے باڈی لینگویج میں ایسے اثر لیں جو کہ دوسرے آسانی سے سمجھ سکیں. صحیح. اپنے الفاظ کو یعنی جو سجیشن دے رہے ہیں ہم بچوں کو کہ آپ کسی کو کہیں نکما، ظاہر ہے اس کے اندر وہی چھوٹاپن آ جائیں گے اور وہی اپنے آپ کو وہی سمجھیں گے، احساس کمتری کا شکار، نیگیٹو ماحول کریٹ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد. تو اگر پازیٹیو آپ کہیں گے اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ اچھے، ہم خود بھی اچھا فیل کرتے ہیں، ہم اور انہیں کو بھی اچھا فیل ہونے دیں گے اور وہ ہمارے لیے اچھے. دیکھیں اگر آپ نے ماحول کو صحیح تربیت نہیں دے، ماحول میں آپ نے ایسے نیگیٹو لوگوں کو کریٹ بنا رہے ہیں آپ، تو آپ کے لیے تو بھی ماحول خراب ہو جائیں گے. صحیح. اگر آپ نیگیٹیوٹی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو یہی نیگیٹیوٹی آپ پر ہی آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بہت سی مفید معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں، بہت سی مفید باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ان انرجیز کے حوالے سے آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو بہت سے لوگ ابھی نہیں جانتے کہ اس کے حاصل کرنے کے کیا فوائد ہیں. ایک بار آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.